اتنا اہتمام کرتا ہے. جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا وہ تو سب سے پہلے دنیا کو ترک کرتا ہے, اس کے بعد جائز کمائی کرتا ہے. جائز کمائی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. کھانا ملتا ہے تو اس کا شکر کرتا ہے, نہ ملتا ہے تو صبر کر لیتا ہے. لیکن جب زندگی میں کبھی قدم بڑھانے کا اتفاق پڑتا ہے تو پہلے شریعت پہ نظر ڈالتا ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ اللہ والا قدم بڑھایا کرتا ہے. بولتا ہے تو مختصر بولتا ہے اور اتنا بولتا ہے جتنے سے میرا رب راضی ہو جائے. وہ جملے ادا کرتا ہے جو جملے رب پسند کیا کرتا ہے. نظریں جب اٹھاتا ہے تو نظریں اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے. جب یہ ہاتھ چلاتا ہے تو ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا ولی کوئی یوں ہی نہیں بن جایا کرتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے جب نکلا تھا میری ماں نے میرے لباس میں 40 اشرفیوں کو چھپایا تھا. 40 اشرفیاں میرے لباس میں چھپی ہوئی تھی. میں اپنے گھر سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا. ڈاکوؤں نے سارے لوگوں کا مال چھین لیا, سارے لوگوں کا مال لوٹ لیا. اس کے بعد میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بچے ذرا بتا تو صحیح تیرے پاس مال ہے کہ نہیں. یعنی کہ غوث اعظم نے فرمایا تھا ہاں میرے پاس مال ہے اور 40 اشرفیاں ہیں. اس ڈاکو نے تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد جب کچھ نہ پایا وہ چلا جاتا ہے. جب پورے قافلے کو لوٹ لیا تو غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد کہتا ہے اے سردار دیکھو تو صحیح سارے قافلے کا مال لوٹ لیا ہے. لیکن اس بچے سے جب پوچھا تیرے پاس مال ہے کہ نہیں ہے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں لیکن حضور ہم نے تلاش کیا ہے ایک بھی اشرفی نظر نہیں آتی. اس بادشاہ نے کہا تھا, اس سردار نے کہا تھا اے بچے بتا تو صحیح یہ سارے لوگ تیرے پاس سے مال تلاش کرنے کے بعد جو ہے ہار تک کے جو ہے اپنے قدموں کو پیچھے کر رہے ہیں. اب تو ہی بتا تیرے پاس مال ہے کہ نہیں ہے, تیرے پاس مال ہے تو کہاں ہے. تب اس بچے نے کہا تھا, غوث اعظم نے کہا تھا او لوگو میری امی نے میری لباس کے اندر چھپا کر کے اس کے اوپر سے سلائی لگا دی ہے. اس سردار نے جب اتنا سنا ہے سننے کے بعد کہا تھا اے بچے ذرا دکھا تو صحیح ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب غوث اعظم نے اتنا سنا ہے لباس اتارا ہے, اتارنے کے بعد سلائی کھولی ہے. ادھر غوث اعظم سلائی کھول رہے تھے, ادھر ان کا دل کھل رہا تھا, ادھر ان کا جگر کھل رہا تھا. غوث اعظم نے جیسے 40 اشرفیوں کو سامنے رکھا ہے سردار نے کہا تھا, اس بادشاہ نے کہا تھا اے بیٹے بتا تو صحیح اگر یہ تو مال نہ بتاتا تو تیرا یہ مال بچ جاتا تو اسے لے جاتا اپنے استعمال میں لے لیتا. غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں نے کہا تھا اے بیٹے کتنی بھی مصیبت آ جائے جھوٹ نہ بولنا, اس لیے ماں سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. اتنا جب سردار نے سنا ہے اس سچائی کو دیکھ کر کے ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ سچائی صرف ماں کو پسند نہیں بلکہ جو سچ بولتا ہے اس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں, اس سے خدا بھی پیار کرتا ہے. تب اس وقت کے سردار نے کہا تھا اے بیٹے عبد القادر تو سچ بولا ہے تو یاد رکھ تیرے سچ بولنے کی برکت سے آج ہم سارے لوگ تیرے ہاتھ پہ سچی توبہ کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محفل غوث اعظم, ذکر غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. سچ بولنے, سچ بولا کرو, بڑی مبارک دولت ہے سچ بولنے, یاد رکھیں. اور میرے غوث اعظم آج ہم اپنوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہو جاتے ہیں.